عباس کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ تو ہے سورج، تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ، تو کسی روز میرے گھر میں اتر شام کے بعد، اور شام ہو چکی ہے۔ سورج یہاں موجود ہے، ہمارا دکھ بھی سمجھتا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ میں فرحت عباس شاہ صاحب کو دعوت دوں، میں ایک مرتبہ پھر کہوں گا کہ اس کتاب کی تقریب رونمائی کی جائے، اور میں ہیز ایکسیلنسی وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب اور حضرت تابش الوری صاحب سے کہوں گا کہ تشریف لائیں، اور ان کے ہمراہی میں جناب فرحت عباس شاہ صاحب، تاکہ اس کتاب کی تقریب رونمائی کی جا سکے۔ سر ادھر اسٹیج پہ آئیے آپ۔ سر اسے کھولیں گے آپ۔ لیڈیز اینڈ جنٹلمین، جناب فرحت عباس شاہ، میں ان کی مزید تفصیلات میں نہیں جانا چاہوں گا، کیونکہ ان کا تعارف اگر میں نے شروع کیا تو میرے خیال میں آدھا گھنٹہ تو مجھے ان کی کتابوں کے نام لیتے گزر جائیں گے۔ سب سے پہلے فرحت عباس شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سال جب مجھے میرے پیارے دوست اور بلکہ معشوق دوست آغا صدر مہدی صاحب نے حکم دیا کہ مجھے اس طرح وہاں پہ آنا ہے اور تقریب بھی ہوگی، مشاعرہ بھی ہے، اور یہ اس طرح کا فیسٹیول ہے، میں نے ان سے کچھ پوچھا فیسٹیول کے بارے میں، اور جو چیزیں مجھے انہوں نے بتائیں، پھر میں نے وہ لٹریچر پڑھا، تو میں نے کہا کہ یہ ان کے جو پیچھے سوچ اور یہ قوت کا منبع کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے وی سی صاحب جو ہیں اطہر محبوب صاحب، یہ ساری ان کا ویژن ہے، اور وہ جب سے آئے ہیں اس یونیورسٹی میں، انہوں نے ادارے کا جو ایک سکوپ ہے، ادارے کی اہمیت ہے، ادارے میں ہونے والا کام ہے، اس کا دھارا ہی بدل دیا۔ اچھا، پھر میری تصدیق یہ ہوئی ناصر بھائی کہ میں نے کہا یار، جو انسان مجھے بلا رہا ہے، فرحت عباس شاہ کو، جس کو ہر جگہ سے روکا جاتا ہے، اور میرے تجربے میں آیا ہے اطہر صاحب کہ مجھے کبھی چھوٹے بندے نے کسی نے پاس بھی نہیں پھٹکنے دیا، مجھے ہمیشہ عظیم لوگوں سے شفقت ملی ہے مجھے، کیونکہ عظیم انسان، قابل لوگ جنہوں نے زندگی میں کچھ سیکھا ہوتا ہے، حاصل کیا ہوتا ہے، وہیں سے شاباش اور شفقت مجھے ملی ہے۔ بالشتیوں سے، بونوں سے، یا تو مقصد ہے کہ میں اب کیا سخت لفظ نہیں میں بولنا چاہتا، ان سے گریز ہی ملا مجھے، سافٹلی میں یہ کہوں۔ اچھا، پھر مدرسین کی طرف سے جو میں دیکھتا رہا ہوں یونیورسٹیوں میں، وہ ایک الگ گینگز اور ایک پورا ایک علیحدہ سے ان کا اپنا ایک سلسلہ ہے، جنہوں نے ہماری جو موجودہ نسل ہے، اس نسل تک جو علوم جس طرح پہنچنے چاہیے وہ قطعاً نہیں پہنچتے نظر آتے۔ ایک تو جیسے عامر صاحب نے ذکر کیا کہ ہمارے کورسز ہی وہ اس طرح کے بنائے جا رہے ہیں مسلسل، کہ جو ہمیں حقیقی علم دے نہیں رہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ راز جو ہے، میری ذاتی اپروچ ہے کہ اگر منکشف ہو جائے راز تو وہ علم ہے، اور علم منکشف ہو جائے تو وہ کردار میں ضرور ڈھلتا ہے، اور اگر کردار میں بھی، میرے بچوں، اگر کردار میں بھی نہ ڈھلے تو پھر وہاں پہ منافقت سرتان کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہاں پہ علم ہے اور کہاں پہ جہل ہے، کہاں پہ منافقت ہے۔
اب مثال کے طور پہ عامر بھائی ابھی یہ میرے دوست ہیں، ان سے میری فرینکنس بھی ہے، اختلافات بھی جیسے انہوں نے کیے ہیں، میں حلفاً کہتا ہوں انہوں نے کتاب پڑھی نہیں ہے، کیونکہ اس کتاب میں قطعاً وہ کچھ نہیں ہے جو انہوں نے بیان کیا کہ اس کتاب میں ہے۔ اور آپ سب گواہ ہیں کہ اگر کسی نے 5 سے 7 منٹ لیے ہیں تو انہوں نے 35 سے 40 منٹ کا لیکچر دیا اور کتاب کے بارے میں۔ اچھا، اور یہ عمومی رویہ ہے ہمارے ہاں شاعروں میں، ادیبوں میں، خصوصاً مدرسین میں، کہ وہ پہلے سے سیٹ پیٹرنز، پہلے سے یاد کی ہوئی چیزیں، پہلے سے سنی ہوئی تقریریں، کسی بھی ابو القدیس کے نام سے مجھے ماشاءاللہ بڑا اتفاق ہے، اس کے انتصاب سے، یعنی جو چیزیں ایسے بیٹھ کے دیکھ کے اتفاق کر کے آگے ساری گفتگو اپنی سنا گئے کتاب کے بارے میں ابھی۔ اور یہ میں ان کی صلاحیتوں پہ مجھے اتنا بھروسہ ہے کہ یہ ابھی کم از کم 1.5 گھنٹہ اور اسی طرح اس کتاب پہ بولتے رہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اس طرح آپ اس علم دشمنی کی بنیاد رکھتے ہیں جو ہمارا مستقبل، ہمارے بچے اور ہماری آنے والی نسلوں کو محروم کر جاتے ہیں۔ اس طرح آپ کتاب سے ان کو توڑتے ہیں مدرس پڑھا رہے ہیں استاد، اور یہ ان کی بات نہیں ہے۔ میں ایسے ہر یونیورسٹی کے لوگوں کو میں اس طرح وقت کھول سکتا ہوں۔ میں نے کیوں ان کو بولا کہ یہ عظیم ہے کہ میرے جیسے آدمی کو جس نے آ کے یہ بتا دینا کہ سر بادشاہ ننگا ہے، تو انہوں نے مجھے بلا لیا۔ میرے اس کتاب میں جو کچھ میں نے لکھا ہے وہ شاید اب مجھے لگا کہ یہ پڑھ بھی لیں گے تو ان کو سمجھ نہیں آئے گا، اور لیکن میں عطر بھائی، میں آپ کا اتنا مشکور ہوں کہ آپ، مجھے پتہ ہے کہ کتنا مشکل ہے اس مافیا کے ساتھ ٹکرا کے ہمارے بچوں کا مستقبل بنا دیں۔ خدا کی قسم، آپ جیسے لوگ، عطر بھائی، آپ جیسے لوگ جن کو پتہ ہے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ لٹریچر اور کلچرل ایکٹیویٹیز نہیں رکھیں گے تو نشو و نما نہیں ہوگی۔ آپ جتنے MBAs پڑھا دیں، جتنا اکنامکس پڑھا دیں، جب تک آپ ادب نہیں پڑھائیں گے، بچوں میں شاعری اور میوزک اور کلچر کو منتقل نہیں کریں گے، ان کے ذہن کی بالیدگی اور نشو و نما ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ویژن ہے آپ کا، جو آپ ادیبوں، شاعروں کو، اگرچہ آپ نے محنت کی ہے، سارا وہ کیا ہے، تو اس میں چیزیں اونچی نیچی ہو جاتی ہیں۔ اتنی مقصد ہے کہ اگر سجاد بری کے مضمون کے ساتھ ہمارے سہیل بھائی نے بھی کر لیا تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ رلا دیا مجھے سجاد بری، خدا کی قسم، ایسا، کیونکہ اس نے ساری کتابیں پڑھی ہیں، اس نے یہ بھی پڑھا ہے، اس کو زندگی کا بھی پتہ ہے، اور ہمیں پتہ نہیں 20 سال کا گیپ ہے ہمارے درمیان۔ احتشام صاحب یا فیصل چشتی صاحب بیٹھے ہیں۔ آج میں ایک جو 2 چیزوں کا ایک آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہاں آ کے، صدف سے تو میرا پیار آج کا نہیں ہے، یہ تو ازلی ہے۔ سجاد بری سے میری محبت اسی طرح سہیل سے بھی ہے، لیکن انہوں نے کہا نا کہ اختلاف، تو میں نے کہا اچھا میں کر کے دیکھتا ہوں کہ ہوں سنا۔ ہاں، مور انجے کلا نہ کھلو کے بول دے رہا اگو سن بھی۔ تو آج میری ملاقات یہاں پہ میں آیا ایسے ہی، ناصر بھائی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور میں ڈاکٹر صاحب کا جو ان کا مشکور ہوں، عطر محبوب صاحب کا، کہ انہوں نے، شاید میں آیا یہاں اس لیے، میری ملاقات ذیشان بھائی ایک صدف بھائی نے کروائی ہے، یہاں پہ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب ہیں، پروفیسر صاحب، انہوں نے بتایا جی انہوں نے PhD کی ہوئی ہے، میڈیا میں ہے۔ میں نے کہا جی آپ کا تھیسس، اب میں ڈرا ہوا ذہن میں رکھے پروفیسروں سے اور PhD سے ڈرا ہوا، خوف زدہ آدمیوں کے، یار جس نے PhD کر لی گیا کام سے، اب اس کے پاس سے علم جو ہے نا وہ تو خیر کیا ملنا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ نصیب ہو، دھکے ہی ملنے ہیں اس کے، اور علم کرو۔ اب میں خوف بڑے ڈرتے ڈرتے پوچھا، میں نے کہا اللہ خیر، یا اللہ خیر، جل تو جلال تو، آئی بلاٹا، PhD آ گئے۔ انہوں نے کہا جی میں نے میڈیا میں کی ہے، اور میرا موضوع جو تھا وہ یہ تھا کہ جو میڈیا انفارمیشن دیتا ہے وہ مکمل انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے، لیکن وہ انفارمیشن نہ مکمل ہوتی ہے، دوسرا ڈس انفارمیشن بھی ہوتی ہے، اور فوکس میرا تھا یہ جو ڈرونز کے اٹیکس ہیں۔ اب میں چونک گیا، میں نے کہا اتنا بہترین اور شاندار موضوع ہے ان کا، اور میری دلچسپی بھی تھی۔ میں نے ان سے تھوڑا سا اور قریدا، تو خدا کی قسم مجھے لگا کہ شاید ڈاکٹر عطر صاحب ایک فقیر درویش ولی آدمی جو ہمارے بچوں کو اس طرح اس قوم کو اس وقت جو اتنا شعور دے رہا ہے، اتنی کچھ ہے، وہ ولی اللہ کا۔ میں نے کہا مجھے لگتا ہے اس شخص سے ملوانے کے لیے انہوں نے مجھے یہاں بلوایا ہے۔
پھر جب میری بات ہوئی تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو بولا میں نے کہا میں آپ کو کتاب کیا پیش کروں، اب جو بول رہے ہیں یہی میں نے لکھا ہے کہ اس وقت دنیا میں موجودہ حالات میں اس کتاب میں اب میں بتاتا ہوں کیا ہے۔ یہ جو ہمیں مارشل لا نظر آتے ہیں، یہ جو جمہوریت نظر آتی ہے، یہ جو پیس نظر آ رہا ہے ہمیں، یہ جو دہشت گردی نظر آ رہی ہے، یہ جو انسانی حقوق نظر آ رہے ہیں، خدا کی قسم یہ سب جھوٹ ہے۔ جتنا کچھ بتایا جا رہا ہے سوائے دھوکہ کے اور ڈسپشن کے اور ایلیون کے کچھ نہیں، اور یہ سارا کچھ کریٹ کیا جا رہا ہے، ڈیزائن کیا جا رہا ہے اسٹریٹجیکلی، اس کو پورا فریم بنا کر یہ انسانوں کو کنٹرول کرنے اور اپنا روبوٹک حد تک ان کو اپنا غلام بنا کر رکھنے کی یہ پیچھے سازشیں، جو ہمیں سوشلزم کو بھی یوز جہاں پہ کرنا پڑتا ہے وہی طاقتیں کرتی ہیں، جہاں پہ مذہب کو استعمال کرنا پڑتا ہے وہی طاقتیں کرتی ہیں، جہاں پہ فوج کو استعمال کرنا پڑتا ہے وہی کرتی ہیں، جہاں جمہوریت اور سیاست کو کرنا پڑتا ہے وہی کرتی ہیں۔ اور ہمیں سمجھ نہیں آنے دے رہے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، کیونکہ ابہام کریٹ کر کے رکھنا اور ہمیں الجھا کے رکھنا ان کا بہت بنیادی ایجنڈا ہے کہ کلیئرٹی ہو ہی نہ۔ اس کتاب میں نے کوشش کی ہے اپنے طور پہ کہ میں کم از کم یہ کلیئرٹی دوں پڑھنے والے کو۔ یہ کتاب میری موت کا پروانہ بھی ثابت ہو سکتی ہے، لیکن شوگر سے زکام سے مرنے سے بہتر ہے میں ظالموں کے ہاتھوں سے مر جاؤں، یہ میرا ایمان ہے، اس لیے میں نہیں ڈرتا۔ تو یہ اچھا، پھر ڈاکٹر صاحب اس کتاب کو ایک ظاہر یہ کوئی حکومتوں کے خلاف نہیں ہے، نہ اس طرح، یہ سارے ہر اس حکمران کے خلاف ہے جو ظالم ہے، جو بے انصاف ہے۔ یہ ہر اس غریب کے بھی خلاف ہے جو اپنا کام نہیں کرتا۔ یہ ہر اس سرمایہ دار کے خلاف ہے جو فلتی سرمایہ دار ہے۔ یہ سارے سرمایہ داروں کے خلاف بھی نہیں ہے، وہ بھی لوگ ہیں جو ہسپتال بنا رہے ہیں، جو بچے میں رزق تقسیم جا کے گھروں میں ان کو دے، وہ سرمایہ دار کہاں برا ہے؟ یہ ان مسائل پر فوکس ہے جو اصلی ہیں، جو حقیقی ہیں۔ یہ ان طاقتوں کو آشکارا کرتی ہے یہ کتاب جو پیچھے بیٹھ کر پوری دنیا کے انسانوں اور انسانیت کو اپنا صرف ٹول اور غلام بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور صرف استعمال میں لا رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب سے ان سے میرے خیال میں غالباً ان کا نام جو ہے ڈاکٹر اویس گیلانی شاہ ہے نا، کیونکہ اتنا میں تو ان کے شہر میں ہی گم ہو گیا نا ان کی باتوں کی۔ تو یہ بڑی بات ہے عطر بھائی، عطر صاحب، مرشد پاک، کہ آپ ان لوگوں کی، یہاں قابل لوگوں کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ یہ احتشام بھائی اس شہر کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ سورج ہیں بہاولپور کا، جو یہ شاعر ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کو عامر سہیل بھائی نے کبھی آپ کو اپنے اس میں زحمت ہی نہ دی ہو کسی لٹریری مشاعرے کے در، لیکن میں نے آپ کو یہاں سے حلقہ ارباب ذوق کی صدارت کروائی، میرا تو آپ سے وہ تعارف بھی نہیں تھا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ بہاولپور کے اس شہزادے کا نام پوری دنیا تک پہنچے، کیونکہ بنیادی چیز میں بات اپنی ختم کر رہا ہوں، لیکن دیکھیں میں نے اتنا بور نہیں کیا آپ کو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ علم دوستی پیدا ہو ڈاکٹر صاحب، جو آپ کا بھی ویژن ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ علم ہے کون سا علم، کیا وہ جو ہم انفارمیشن تو نہیں ادھر ادھر سے لی ہوئی، علم اور انفارمیشن کو فرق کرنا پڑے گا۔ انفارمیشن تو کمپیوٹر بڑا پڑا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ علم کا آغاز ہی وہاں سے ہوتا ہے جہاں کتابیں کمپیوٹر ختم ہو جائیں، وہ علم ہے۔ جو آ گیا وہ انفارمیشن ہے۔ میری ایک بطور شاعر کے، ایک بطور اسٹوڈنٹ کے، میری جو فلسفے کے اسٹوڈنٹ کے، میری تمنا اور خواہش پیچھے یہ ہے کہ ایک تو ہمیں کلیئرٹی ہو جائے کہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے، جو کچھ دکھایا جا رہا ہے، کہیں اس کے پیچھے بھی کچھ اور تو نہیں، وہ نالج ہو۔ اور اس کے بعد علم دوستی کے رویے پن پہ مجھے ان سے ملاقات ہی نہیں، میں نے ان کے پاس وہ چیزیں دیکھی کہ میں نے اویس صاحب کو میں نے کہا اللہ آپ کی زندگی کی حفاظت کرے، اور آپ کے لیے، کیونکہ ایسے لوگوں کا تو رزق بھی مار دیا جاتا ہے، ان کو تو مزدوری چھین لی جاتی ہے کہ اس کو دبوچ دو معیشت میں۔ یہ اس کتاب میں کہ یہاں پہ حساس، سچے، سچے اور عالم آدمی کو تو اسی وقت شکنجے اس کے ارد گرد کھڑے کر دیے جاتے ہیں کہ اس کو مار دو، اس کو دبوچ دو، کہیں ایک اچھا ٹیچر، کہیں اچھا وی سی۔ میں اندازہ کر سکتا ہوں، منیر صاحب ہیں ہمارے جھنگ کے،
تو انہوں نے بھی وہ بھی آپ کے راستے پہ چل رہے ہیں، انہوں نے بھی ایسا یونیورسٹی پیدا کر دیا. اور مجھے اتنا خوشی ہوتی ہے کہ میرے مولا ہمارے اتنے اس ملک میں ان حالات میں ایسے لوگ پڑھے ہیں. تو خوشی سے ابھی میں 2 دفعہ رویا ہوں نعت پہ، باتوں پہ، لوگوں کی ساری آپ نے، تو میں تو آنسوؤں والا آدمی ہوں بنیادی طور پہ. اور جب میں آپ جیسے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. شکر کرتا ہوں رب کا، اور اپنے ملک اور اپنی قوم پر اعتماد بڑھ جاتا ہے کہ ہم کہیں جانے والے نہیں ہیں. انشاءاللہ یہی پاکستان، یہی ہم لوگ یہ لوگ ان لوگوں کی، ان اساتذہ کی وجہ سے، ان بڑے لوگوں کی وجہ سے جو آپ کو صحیح علم دے رہے ہیں، جو آپ کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، دنیا کو بتائیں گے کہ علم جو ہے وہ پاکستان کیا ہے، ہماری قوم کیا ہے. کیونکہ ہمیں کسی تعصب سے غرض نہیں ہے، ہمیں کسی تفرقے سے غرض نہیں ہے. ہم انسانیت پسند ہیں، ہم امن پسند ہیں. حکمران آتے جاتے رہتے ہیں، چیزیں بدلتی رہتی ہیں، سیاست کے رنگ بھی بدلتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب تمام ہر طرح کی توقعات اور امیدیں باندھ لینے سے بہتر یہ ہے کہ ہر انسان اپنے طور پر اپنی ذات کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے اداروں کے لیے، اپنے ملک وطن کے لیے چھوٹا چھوٹا کام ایک ایک انچ آگے بڑھتا رہے. یقین کریں گے کہ ایک ایک انچ آگے بڑھے، ایک قدم لیں گے نا تو سال کے بعد وہ 364 65 63 قدم ہو جائے. یہ قانون فطرت ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنی اسی فطرت میں بہت چیزیں رکھی ہیں، قانون فطرت میں بنا دیا ہے. اور میں آپ کا ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو اس لیے سلوٹ پیش کرتا ہوں. میں تو مشاعروں سے گھبرانا، تقریبوں سے جانا آنا بھی گھبراتا بھی ہوں، میرے لیے مشکل ہوتا ہے. لیکن آپ نے میرے جیسے مجھے اندر سے یہ تو پتا ہے کہ میں جھوٹا نہیں ہوں، میں کوئی بڑا شاعر ہوں، چھوٹا شاعر ہوں، جو بھی ہوں، لیکن ہوں شاعر بھی. اور جو میرے دشمن بھی جو ہے اس ڈر سے نہیں کہتے کہ یہ شاعر نہیں ہے کہ پھر لوگ ماریں گے ان کو، اور بہت ماریں گے، کیونکہ لوگوں کے دلوں تک رب نے میرا پیغام پہنچایا. اگر شام کے بعد کے 200 سے زیادہ ایڈیشن اب تک شائع ہو چکے ہیں، تو یہ شاعر و ادیبوں کا بس چلتا تو پہلے دن ہی وہاں پریس پہ جا کے روک آتے کہ یار یہ کتاب نہ چھاپیں. فیک پوئٹس، فیک انٹلیکچوئلز، فیک جرنلسٹ، فیک اینکرز چاروں طرف سے ہم گھرے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے اپنا راستہ بنانا ہے. بہت شکریہ. ایک غزل آخر پہ، وہ جو ٹل جاتی رہی، وہ جو ٹل جاتی رہی سر سے بلا شام کے بعد، وہ جو ٹل جاتی رہی سر سے بلا شام کے بعد، کوئی تو تھا کہ جو دیتا تھا دعا شام کے بعد. آہیں بھرتی ہے شب ہجر یتیموں کی طرح، آہیں بھرتی ہے شب ہجر یتیموں کی طرح، سرد ہو جاتی ہے ہر روز ہوا شام کے بعد. آج کا دن بھی گزار آیا ہوں کن لوگوں میں، مجھ کو اس بات کا احساس ہوا شام کے بعد. اور لوٹ آتی ہے، آخری شعر، لوٹ آتی ہے میری شب کی عبادت خالی، لوٹ آتی ہے میری شب کی عبادت خالی، جانے کس عرش پہ رہتا ہے خدا شام کے بعد.